ڈاکٹر صاحب کوشچن یہ ہے کہ امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ اسرائیل متعدد بار ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی خاطر میں نہیں لے کر آتا عملی طور کے اوپر، زبانی الفاظ میں امریکہ کو پریز بھی کر دے گا، لیکن جب معاملہ جو ہے وہ ویسٹ بینک کا آ جائے گا، غزہ کا آ جائے گا، پیلسٹائن کا آ جائے گا، تو پھر اسرائیل اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور وہ اس مفاد کے آگے پھر امریکہ کیا کسی بھی ملک کو وہ خاطر میں نہیں لے کر آتا۔ امریکنز کے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں کہ وہ اسرائیلیز کو اس معاہدے کے اوپر پابند کر سکیں، یا کوئی آپشن نہیں ہے؟ دیکھیے، امریکہ کے پاس تو یہ نہیں پتا کہ کیا آپشن ہے، لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ کیونکہ ٹرمپ کا طریقہ حکومت غیر روایتی ہے، تو جو عمومی طور پر امریکن پریزیڈنٹس اسرائیل کے ساتھ کرتے تھے، ٹرمپ اس سے زیادہ کر پائے۔ آپ ٹرمپ کے سے 100 اختلافات رکھ سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرمپ نے کچھ بھی کریں اسرائیل کو ریسٹرینٹ کیا ہے۔ اور اس وقت بھی جو ہمیں پتا ہے کہ 11th آور نیگوسیشنز ہوئی تھیں، اس میں گرما گرمی بھی ہوئی اور اس میں بدمزگی بھی ہوئی، اور اس کے بعد صورتحال کسی طور سنبھلی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اسرائیلی رویے کی وجہ سے، اور بالخصوص ٹرمپ کو اسرائیلی رویے کی وجہ سے گلوبل ہیوملیشن کا سامنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ جو ابراہیم ایکارڈز ہیں وہ کرٹیکلی امپورٹنٹ ہیں ٹرمپ کے لیے، پولیٹیکلی بھی اور بائی ورچیو آف ہز بزنس آلسو، کیونکہ انہیں جو بزنس کے لیے کنورژنز چاہیے عرب ورلڈ سے، وہ ٹکی ہوئی ہیں ابراہیم ایکارڈ سے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جب یہ حماس نے حملہ کیا تھا اکتوبر میں 2 سال پہلے، اس وقت ابراہیم ایکارڈز بالکل ایکسیپٹنس سے انچوں دور تھے۔ جی صحیح کہہ رہی۔ اور پوری سچویشن ریورس ہو گئی۔ تو یہ جو اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا امریکن سٹیک ہے، اور وہ سٹیک بیونڈ اسرائیل کی خوشنویدی ہے۔ وہ ٹرمپ کا ابراہیم ایکارڈز کو دنیا سے منوانا ہے، اور اس میں وہ انکلوسیو چاہتے ہیں، صرف عرب ورلڈ نہیں، مسلم ورلڈ نہیں بھی، وہ تو ایران سے انفلوئنس ان کا آپ سمجھ رہی ہیں کہ آج بھی اسرائیل کے اوپر ہوگا ٹرمپ کا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا، یا ان کا؟ اگر کسی کا ہے تو وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ہے، اور اسی لیے آپ اتنی آنیاں جانیاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو بہت فریجائل پیس انہوں نے جنریٹ کیا ہے، یہ جو بہت فریجائل پیس سیز فائر۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ تو شروع دن سے وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہم نے آپ کو شارٹ بھی سنایا نا، وہ جب یہ سارا پروسیس وہ شروع کیا ہوا تھا، انہوں نے اس سے پہلے ظاہر ہے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا میں پیس پلان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، انہوں نے کہا جی اس کو میں سبوتاج نہیں ہونے دوں گا، تو اس لیے ہم نے وہ سنوایا بھی، اور اب وہ جو بات آگے بڑھ رہی ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہے وہ یہ نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ ان کا اپنا جو پرسنل ایک انٹرسٹ ہے ان کی، وہ کافی اہم ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک تو ڈاکٹر صاحبہ سے ہم ضرور سوال کریں گے اب آگے کیا ہوگا، لیکن مسلم ورلڈ کی طرف سے بڑا واضح ایک جواب آ گیا ہے، خاص طور پر یو اے ای کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر انیکسیشن ہوئی تو ہم یہ جو ابراہیم ایکارڈ ہے شاید اس سے نکل جائیں، یا پھر یہ آگے نہیں بڑھے گا، تو سٹیکس تو کافی ہائی ہیں۔ چوہی صاحب؟ نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آیا مسلم ورلڈ اور عرب ورلڈ اور دنیا جو ساری اسرائیل کے مظالم کے اوپر چیخو پکار کر رہی ہے، اور اتنے بڑے لاکھوں کی تعداد میں سارے یورپ میں، امریکہ میں مظاہرے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ملیٹریلی حماس یا غزہ کے لوگ جو ہیں ان کا مقابلہ ان کے مظالم کا نہیں کر سکے، لیکن پوری دنیا صف رہا ہے اسرائیلی مظالم کے خلاف۔ آیا یہ یونائٹڈ فرنٹ اسرائیل کو اب ڈٹر کرے گا، اس کو ٹیرر نظر آئے گا کہ ہم پوری دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی کو مزید بڑھائیں گے اگر اب اتنے بڑے پیمانے پر ایفرٹ جو کی ہے امریکی صدر اور انتظامیہ نے امن کرانے کی، یہ ملیا میٹ ہو جائے اور دوبارہ سے وہاں مارا ماری اور وہاں قتل و غارت اور خون خرابہ شروع کرا دیں غزہ میں اور ایلس ویئر میں، تو آپ ڈاکٹر صاحبہ اور خاور صاحب یہ فرمائیں کہ آیا یونائٹڈ فرنٹ بنا کے اسرائیل کو کوئی ملٹریلی جواب مل سکے گا؟
آج یا کل یا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سوال کو تھوڑا سا میں ریفریز کر لوں. آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین کے جو اہم ممالک ہیں ظاہر ہے جس میں فرانس ہے, جس میں جرمنی ہے, انگلینڈ ہے خاص طور پر, چلیں وہ علیحدہ تو ہو گیا یورپین یونین سے, لیکن وہ مان رہے ہیں کینیڈا ایک سائڈ پہ کھڑا ہے, امریکہ بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو ہم یہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف کا رد عمل سامنے آ گیا ہے. تو انٹرنیشنل انٹائر ورلڈ پبلک اوپینین سب کے سامنے ہیں. آج ایک سروے چھپا ہوا ہے تمام میڈیا کے اوپر انٹرنیشنل خاص طور پر امریکہ کے اندر کہ وہاں پہ بھی 70% کے قریب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو اپنی فلسطینیوں کو ایک ریاست کا حق ملنا چاہیے. اس سب کے باوجود کیا اسرائیل اور اسرائیلی پرائم منسٹر, اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ, جو بھی آپ نام دینا چاہیں, ول دے گیٹ اوے ود دس انٹائر, ان کا جو بھی پلان آف ایکشن ہے, جینوسائیڈ کیا ہے, سارے معاملات انہوں نے کیا, اس کے باوجود بھی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے بالخصوص ویسٹرن ورلڈ, وہ ان کو جو انہوں نے آج تک کیا ہے اس سے تو گیٹ اوے کرنے دیں گے. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل سے کوئی جواب دہی میری اور آپ کی زندگی میں ہونے والی ہے. اس نے جو 2 سال ظلم کیا ہے اس کے حوالے سے, ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی ہسٹوریکل ورڈکٹ آ جائے اور ان ریٹروسپیکٹ کچھ کیا جائے, لیکن مزید اس کی ٹالرنس امریکہ کے اندر بھی ختم ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈیپ اسٹیٹ کو ڈسمینٹل کر دیں. تو ٹرمپ جو ہے ان کے ملک کے اندر بھی بہت سارے فرنٹس کھلے ہوئے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز میں جن میں زیادہ تر پروٹیسٹ پرو پیلسٹائن ہوئی تھی, انہوں نے گرانٹس لینے سے اب انکار کر دیا ہے ٹرمپ سے. صرف 2 یونیورسٹیز نے گرانٹ لیا ہے, اور ابھی آپ کو سے نو ٹو کنگشپ والی بھی ایک بہت بڑی پروٹیسٹ ہوا, 7 ملین لوگوں نے, 70 لاکھ سے زیادہ ایگزیکٹلی, اور ٹرمپ کچھ نہیں کر پائے اس حوالے سے. انفیکٹ لوگوں نے کہا ہی ممبلڈ, ان کے پاس جواب بھی نہیں تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ کے اوپر بھی پریشر نہیں ہے, اور بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جو انٹرنلی یو ایس میں اینٹائی ٹرمپ سینٹیمنٹ ہے اس میں کم از کم 60% کنٹریبیوشن ان کی اسرائیل کی پشت پناہی کے حوالے سے. تو جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ بھی اپنی سڑک کے ہاتھوں مجبور ہے, کیونکہ 2 سال انہوں نے اسرائیل کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. اب ان کے لوگ انہیں اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دے رہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کو کوئی اس کے کیے ہوئے رویے کی سزا ملے گی, لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی بالخصوص ویسٹرن ورلڈ کے لیے امپاسبل ہو گیا ہے اسرائیل کی مزید پشت پناہی کرنا. اور یہ جو یونائٹڈ فرنٹ کی والی بات ہے یہ بھی مجھے ابھی خارج الامکان لگتی ہے. کوشش یہی ہوگی کہ اسرائیل کی جو انسیکیورٹیز ہیں جس میں سر فہرست نام وہ حماس کا لاتے ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ تواتر کے ساتھ بات ہوتی ہے ڈس آرم حماس, اور کوشش, اور حماس یہ جو اکا دکا حملے ہو رہے ہیں انہی کو بہانہ بنا کر آپ دیکھیے گا اگلے دنوں میں اسرائیل شاید دوبارہ کوشش کرے. حملے شروع کیا. جی حسن کچھ